جو حقائق آپ نے بیان کیے ہیں، کراچی کو 3,360 ارب روپے سے محروم کیا گیا، جو اگر کراچی پہ لگتے تو جو ورلڈ بینک نے فنڈنگ گیپ بتایا تھا اس سے بھی زیادہ یہ پیسے تھے. اب یہ ہو گیا، کیسے تصحیح کی جا سکتی؟ دیکھیں یہ تو واقعی اب ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک نقصان کو پورا کرنا تو مشکل ہے، لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں، اگر اس سال بھی، جیسے کہ میں نے اپنے آرٹیکل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کراچی کو اگر اس سال بھی اپنا حصہ پورا مل جائے، یعنی فرض کیجئے کہ وفاقی حکومت کہے کہ میں پی ایچ ڈی میں کراچی کو اس کا آبادی کے مطابق، کیونکہ ہم آبادی کے مطابق ہی اپنی ساری وسائل کو تقسیم کرتے ہیں این ایف سی کے تحت، تو اگر آبادی کے مطابق کراچی کو اس کا حصہ مل جائے تو تقریباً 90 ارب روپے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر سندھ گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم ہمارا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے اندر ہم کراچی کو پورا حصہ دیں گے تو تقریباً 377 ارب روپے ہوتے ہیں. اور اگر اسی طرح جو پہلے 1/6 آف جی ایس ٹی جو کہ شیئر ملتا تھا تمام پورے پاکستان کی لوکل گورنمنٹس کو، تو وہ اگر کراچی کو حصہ ملے وہ تقریباً اس سال ہوتا، جو نیا سال آ رہا ہے اس میں تقریباً 222 ارب روپے. اور جی ڈی سی کے جیسے میں نے بتایا جو آئی ڈی سی کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سینس، وہ تقریباً 200 ارب انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے خود اپنا اس کو تخمینہ رکھا ہے بجٹ میں، تو یہ سارے مل کے تقریباً 880 ارب روپے ہوتے ہیں. اب اگر یہی کراچی کو ملتا رہے تو کسی گیپ کوئی کمی نہیں رہے گی، اور چند سالوں میں ہم کراچی کے سارے پروجیکٹس جس میں ہم ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، ہمارے سرکولر ریلوے ہے، پانی آپ دیکھ لیں، پانی کتنے سالوں سے 20-25 سال سے یہ پروجیکٹ پینڈنگ ہے. K4 جسے ہم سنتے آ رہے ہیں وہ ان سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا. K4 کی ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 70-72 ارب روپے ہے. اب 70-72 ارب روپے تو جیسے میں نے کہا 880 ارب روپے، تو اس طرح اگر میں نے جو حقائق بتائیں اگر کراچی کو اس کے حق کے مطابق دے دیا جائے شیئر تمام، یعنی اگر اس سال سے بھی دے چھڑے تب بھی مسائل حل ہونا تو تب بھی مسائل میں سمجھتا ہوں چند سالوں میں حل ہو جائیں. تو یہ ہم نے اس این ایف سی کو جب دیکھا کہ اب این ایف سی کے لیے میٹنگ آج ہونی تھی وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے، وہ جب بھی ہوگی تو اس وقت یہ معاملات کو سامنے لانا چاہیے کہ اب بھی اگر، اور کراچی از ناٹ اونلی کراچی، یہ کراچی کے لوگوں کا تو ہے مسئلہ لیکن یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کراچی از این انجن آف گروتھ، اور جیسے کہ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی کے جتنے بھی آگے آپ سمجھتے پوٹینشیل ہے وہ کراچی کو لیویبل جب تک ہم نہیں بنائیں گے، کراچی کو کمپیٹیٹیو نہیں بنائیں گے، پاکستان اپنی وہ گروتھ حاصل نہیں کر سکے گا. تو اگر آج بھی ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمیں پاکستان کو گرو کرانا ہے، کراچی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. تو یہ جو اگر میٹنگ ہوتی ہے جو کہ آج ظاہر نہیں ہو سکی سیلاب کی وجہ سے، آنے والے دنوں میں تو کیا اس کے لیے کوئی لیجسلیشن چاہیے یا صرف کنسنسس چاہیے؟ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ کم از کم اس بات کا ادراک ہو اور پھر کراچی کو وہ حق ملے جو اس کا حق بنتا ہے؟ اس میں دیکھیں، اس میں کوئی لیجسلیشن نہیں چاہیے، اس میں کوئی نئی لیجسلیشن نہیں چاہیے. اس میں جو صوبوں کا حق ہے اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صوبوں کے حقوق سے ہی ملتا ہے نا ان کے علاقوں کو حقوق. آپ صرف یہ فیصلہ کر لیں این ایف سی میں بیٹھ کے کہ جو مقامی حکومتوں کو، لاہور میں بھی جائے گا، پشاور میں بھی جائے گا، سکھر میں بھی جائے گا، مقامی حکومتوں کو، مقامی علاقوں کو، ریجنز کو جو پیسے پہلے ملتے تھے آکٹرائی کی مد میں، کیونکہ آکٹرائی بڑی مد تھی، اس کو جب بند کیا گیا تھا 1999 میں، ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا کہ جی لوگوں کو روڈوں پہ تنگ کرتے ہیں یہ لوگ. تو ہمیں اسی وقت کی کاروباری کمیونٹی نے یہ دیا تھا مشورہ حکومت کو، وفاقی حکومت کو، کہ آپ ہماری سیلز ٹیکس بڑھا دیں، اس سڑکوں پہ ہمیں آکٹرائی والے بہت تنگ کرتے ہیں. تو جی ایس ٹی اس وقت 12.5% ہوتا تو اس کو 15% کر دیا گیا، 2.5% یہ بڑھا کے اس کا پھر سسٹم بنا لیا گیا کہ ہسٹوریکلی جو شہر میں جس ڈسٹرکٹ کونسل میں، ایون خیرپور بھی جاتا تھا، یہ دادو بھی جاتا تھا، جہاں پہ بھی آکٹرائی تھا وہاں پہ ان کے شیئر کے مطابق یہ ریلیز ہو جاتے تھے پیسے، اور یہ ایک اچھا بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا. پھر بعد میں 2006 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اب 1/6 آف جی ایس ٹی فکس کر دیتے ہیں تاکہ جب بھی جی ایس ٹی بڑھایا جائے تو اسی طرح مقامی حکومتوں کا بھی شیئر بڑھتا جائے گا. تو اس حساب سے اگر آج آپ، اس وقت بھی کراچی کو 6-7 بلین، 8 بلین، 9 بلین ہوتے تھے، وہ آج ہمیں جو ہے وہ کراچی کو صرف 2-2.5 کے قریب ملتے ہیں، کیونکہ وہ سارا شیئرنگ کا اس طرح کا فارمولا نہیں رہا. اب جیسے اب اگر ہم دیکھیں تو کراچی کو، جو کے ایم سی کو جو اس مد میں پیسے ملتے تھے 2010-11 میں وہ 28 ارب ملتے تھے ٹوٹل، جو اس کو دوسرے گرانٹس فرانٹس ملا کے 28 ارب ملتے تھے. آج پچھلے سال 25 ارب ملے، مطلب 15 سال میں، جبکہ سندھ گورنمنٹ کا بجٹ معافی کے ساتھ 8 گنا بڑھ چکا ہے. تو کے ایم سی کا شیئر جو ہے وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے 25-26 ارب روپے پچھلے 15 سال سے. تو اس طرح کی جب معاملات ہوتے ہیں تو یقیناً پھر شہر لیویبل نہیں رہتا، ان کو چلانے کے قابل نہیں. تو آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی میں سے ان کو بیٹھ کے یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں آکٹرائی جس طرح پہلے ملتا تھا شیئر ہم دینے کے لیے تیار ہیں 1/6 آل لوکل گورنمنٹ سے. سب صوبوں میں ڈیولیوشن کی ایک اچھی مثال قائم ہوگی، ڈیولیوشن آف ریسورسز کی، اور جو جس مقصد کے لیے 18ویں ترمیم کو بنایا گیا تھا
وہ پورا ہو سکے گا. کہ 18ویں ترمیم اسی لیے تھی کہ صوبوں تک مقامی حکومت تک اس کو جائے. دنیا میں اب تو دنیا کے میگزینس لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کراچی ہے وہ 4تھے نمبر پر بدترین شہر ہے رہنے کے حساب سے, اور ایک پولیٹیکل جو کمپلیکیشن ہوتی تھی اب وہ بھی نہیں ہے. آپ اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اسپیس دے سکتی ہے, کیونکہ میئر بھی کراچی میں ان کا ہے, کہ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ جی کراچی میں میئر اگر کسی اور جماعت کا ہے تو یہ ایک آئیڈیل موقع ہے کہ پیپلز پارٹی بھی. بالکل, آپ دیکھیں نا, اب جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اب کراچی کی ترقی خود نگرانی کروں گا, تو ان سے ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ ایک نوجوان قیادت ہے کہ وہ اب اس سارے معاملات کو دیکھیں, ان حقائق کو دیکھیں کہ اس میں کتنی ہم نے جو باتیں لکھی ہیں وہ ٹھیک ہیں, اس مطابق کریں. اب جیسے آپ نے کہا کہ NFC کے اجلاسوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. وہ تمام جو بھی جو صوبائی حکومت ہیں وہ اس بات کا عہد کریں کہ جی ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. اب جو زیادہ صوبوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی پھر شاید نہ ہو, کہ جب آپ ان کو کر دیں گے, ان کو اختیار کو وسائل دے دیں گے, تو پھر زیادہ شاید صوبوں کو بھی ضرورت نہ رہے اگر مقامی حکومتوں کو ہم مضبوط کر دیں. اسی طرح میں نے اس کی جو بات کی تھی کہ اگر اسی NFC کے اندر یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ جہاں تک ہو سکے, کچھ تو ہمارے ہوتے ہیں کہ وہ نیشنل لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, لیکن جہاں تک ہو سکتے علاقوں کو, شہروں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے آبادی کے حساب سے, یا جو بھی کرائیٹیرین آپ NFC کے تقسیم کے لیے رکھتے ہیں وہی کرائیٹیریا نیچے تقسیم کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہی صوبائی حکومتوں کو پابند کرنا چاہیے کہ جو اپنا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں خیال رکھیں کہ وہ ریجنل اس کی ڈسٹریبیوشن پراپر ہو, انلیس کے جو پروونشل لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ سب کو فائدہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو الگ رکھ کے, تو جہاں تک پاسبل ہو اس کے اوپر جانا چاہیے. تو یہ چند ایک چیزیں. اور پھر IDC کے میں نے بات کی, یہ تمام تقریباً جو کراچی کی کاروباری اور انڈسٹریل برادری, یہ پورے پاکستان سے یہ پیسہ لیا جاتا ہے پورٹ کے اوپر کہ جی یہاں پہ ہماری انفراسٹرکچر خراب ہوتی ہے. آپ کو پتہ بھی ہے ہمارا انفراسٹرکچر کافی اس سے کراچی کا افیکٹ ہوتا ہے, تو لیکن کراچی کے اوپر وہ پھر اس کو پورا فنڈ بنا کے اس کو خرچ ہونا چاہیے, وہ ضم کر دیا جاتا ہے صوبائی خزانے میں, اس کے بعد پھر اس کو کوئی 3360 ارب روپے جس میں کچھ وفاق نے بھی نہیں دیا, اور ایک بہت بڑا حصہ ہے جو سندھ حکومت کو ملا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی پر نہیں لگا یا بلدیاتی نظام میں نہیں گیا, تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ کیونکہ آپ اب سیکرٹری خزانہ بھی رہے ہیں اور آپ کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں, تو چیزیں آپ نے قریب سے دیکھی ہیں, کہاں گئے یہ سینکڑوں ارب روپے؟ یہ پھر اس قسم کے جگہ آپ اب کراچی میں یا سندھ میں, اب چلیں آپ کراچی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, کراچی میں تو یہ پیسہ نہیں لگا جیسے کہ ریکارڈ سے ثابت ہے, تو سندھ میں بھی ہمیں اس طرح سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہم نے کوئی ایسی طریقے کر لی. فار ایگزامپل جیسے ابھی کلائمیٹ چینج ہے, اب سندھ کا آپ دیکھ لیں جو جس کو آپ رائٹ بینک کہتے ہیں, رائٹ بینک ہر دفعہ ڈوب جاتا ہے اور اس سے نکاسی کا کوئی طریقہ نہیں بنا. رائٹ بینک آؤٹ فلو ڈرینیج آج تک نہیں بن سکا. وفاقی حکومت کی طرح ہم دیکھتے ہیں پیسے دیتے ہیں, کیوں ہم دیکھتے ہیں جب ڈیولوشن کے بعد اتنے پیسے آ گئے ہیں تو کیوں نہیں ان علاقوں میں نکاسی کا کام ہو سکتا. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں توجہ دینے کی انٹیریئر سندھ میں بھی ضرورت ہے, کراچی میں بھی ضرورت ہے, اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ ہمارے پاس بہت اچھی ہے. 1000 ارب 1 کروڑ روپے کافی ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل فنڈنگ میں ملتی رہتی ہے, مختلف ہم سندھ گورنمنٹ بھی لیتی رہتی ہے, ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. تو ہم بہت ساری ایسے چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں جو اب کافی حد تک اب ہمارے لیے کرٹیکل ہوتی جا رہی ہیں سندھ کے لیے. مگر مسئلہ کیا ہے, اگین آپ کیونکہ کیئر ٹیکر منسٹر رہے سندھ میں, مسئلہ کمپٹنس کا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اگر پنجاب میں کوئی 8 شہروں میں سیف سٹی لگ جاتا ہے, کراچی میں لگ کے نہیں دیتا, وہاں پر اتنے سارے شہروں میں میٹرو شروع ہو جاتی ہے, کراچی میں نہیں شروع ہو کے دیتی, تو وہاں پہ اگر کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہو وہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک برج اگر ہم یونیورسٹی روڈ پر جائیں تو اس کے مسائل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر پیپلز پارٹی کام کرے اس میں ضرور بہت بہتر ڈلیوری نظر آتی ہے. تو مسئلہ کیا کمپٹنس کا ہے, ڈلیوری کا ہے, اونرشپ کا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی سخت بات یہ ضرور کہوں گا کہ اونرشپ کا مسئلہ ہے کہ کراچی میں معاملات چلتے رہتے ہیں, اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جائکا کا پروجیکٹ تھا, جائکا کا پروجیکٹ 2008 میں تقریباً لانچ ہونے کا کے لیے تھا, جو پورا کراچی ماسٹر سیٹ کا تھا. اس پروجیکٹ کو ہم نے ڈسون کر دیا. ہم نے کہا کہ نہیں یہ کراچی کا پروجیکٹ نہیں ہوگا, پورے سندھ کے لیے جائکا کام کر. اس جائکا نے کہا جی ہم نے ایک پروجیکٹ بنا دیا, اس پہ ہمیں کام کرنے دیں. ہوا کہ جائکا الٹیمیٹلی وڈرو. اب جائکا نے ہمیں پھر بھی ایک پروجیکٹ پلان بنا کے دیا کہ آپ یہ 6-7 BRTs بنا لیں اور کچھ اس کو کنیکٹنگ وہ بنا دیں سروس ٹرانسپورٹ. تو کراچی میں آپ کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت حل ہو جائے گا. آپ کے یہاں سے اتنی ساری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ روڈ سے ہٹ جائے گی, آپ کی جو کلائمیٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی, آپ کی ایٹماسفیئر بہتر ہو جائے گی, آپ کے انوائرمنٹ میں وہ دھواں کم ہو جائے گا. یہ سب چیزیں انہوں نے ایک بہت اچھا پروجیکٹ بنا کے دیں. دس از پینڈنگ وتھ اس سنس لاسٹ 2012.
2012 سے پروجیکٹ کے اوپر کبھی وفاقی حکومت نے ایک پروجیکٹ اٹھا لیا تھا اس میں سے گرین لائن کا، وہ بھی انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا، نمائش پہ لا کے چھوڑ دیا، اس کو صحیح منزل تک نہیں پہنچا سکے. بسیں اس کی نہیں آئیں، 2-3 سال تک اس کی صرف بسیں ہی نہیں آ رہی تھیں. تو یہ اونرشپ کا مسئلہ ہے، ورنہ بس آنے میں 3 سال نہیں لگنے چاہیے. اور فنڈنگ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جو عام طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے ایک گیپ نظر آتا تھا، مگر اب وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. جب آپ لاہور میں لینڈ کریں یا پھر آپ کراچی میں لینڈ کریں، اور صرف لاہور میں ہی نہیں، اب اگر آپ پنجاب کے دیگر شہروں کو بھی دیکھیں کام ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو گیپ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے؟ فنڈنگ کا ایشو بالکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سندھ کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں اور اچھی خاصی اب سندھ کی صورتحال ہے. 1000 جتنا وفاق کا اس وقت PSDP ہے پورے ملک کے لیے، وہ اس سندھ کا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، اس حد تک ہم برابر پہنچ چکے ہیں وسائل کے معاملے میں. لیکن اب بھی کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب پانی کی بات آتی ہے کراچی کو دینے کے لیے، تو ہم وفاقی حکومت سے پیسے مانگ رہے ہیں. کہیں کسی اور شہر کے لیے یہ نہیں ہو رہا پورے پاکستان میں کہ لاہور کو اگر پانی چاہیے تو وفاقی اس کی صوبائی حکومت وفاق کے پاس نہیں جاتی کہ جی ہمیں پیسے دیں تو ہم اپنا لوگوں کو پانی دیں. اس وقت تقریباً 37% سندھ کا جو سٹیزن ہے وہ وفاق کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پیسے دیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ جی ہم 2024 میں پورا کر دیں گے K4 کو، اور پھر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہو جائے گا پورا، لیکن پھر نہیں ہوا. اب 2026 کی انہوں نے ٹارگیٹ دیا پروجیکٹ والوں نے. انہوں نے کہا کہ جی اس دفعہ ہمیں 40 ارب دے دیں، اگلے سال ہمیں 37 ارب دے دیں، تو ہم اس کو 32 ارب شاید ہم پورا کر دیں گے 72 ارب میں. اس دفعہ 40 ارب کی جگہ پہ، حالانکہ وزیر اعظم صاحب وعدہ کر چکے ہیں ہم سے، لیکن 40 ارب کی جگہ صرف انہوں نے 3 ارب رکھے ہیں بجٹ میں. اب کہاں سے یہ پروجیکٹس پورے ہوں گے؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہم وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کام کے لیے. ہم صوبے کی طرف ہمیں کرنا چاہیے، اور صوبے کو اونرشپ لینی چاہیے شہر